بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا۔ پھر یہ اعزاز سویبہ کو نصیب ہوا جو ابو لہب کی کنیز تھی، اور اس نے سب سے پہلے جا کر اپنے آقا کو اس بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی، جس پر ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کیا۔ اور ابو لہب کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو دیکھا کہ اس کے جہنم کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور وہ پیر کو اس مبارک دن میں کر دی جاتی ہے جس دن اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اپنی بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سویبہ کے بعد خولہ بنت منذر، ام ایمن اور بھی کچھ خواتین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کے رواج کے مطابق، جیسا کہ رغوسائے عرب میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں سے دودھ پلواتے تھے تاکہ صحرا کا پاک و صاف ماحول بھی میسر آئے، بچے تندرست و توانا بھی ہوں اور وہ فصیح زبان فصیح عربی پر عبور حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے مختلف قبائل کی عورتیں مکہ المکرمہ آتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، اور قبائل والے انہیں قیمتی تحائف اور ہدایہ دے کر رخصت کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اس موسم میں بنو سعد کی چند خواتین بچے لینے مکہ مکرمہ آئیں۔ قبیلہ بنو سعد حوازن کی ایک شاخ تھا جو اعلیٰ نسب ہونے کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ان خوش نصیب خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود اس طرح ارشاد فرماتی ہے کہ یہ قحط اور خشک سالی کا سال تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا جس سے گزر اوقات ہوتی۔ عرب والوں کو تو حضور کی آمد سے بہت کچھ ملا اور انہوں نے تو اس سال کا نام فرحت اور خوشی کا سال رکھ دیا تھا، لیکن یہ دوسرا قبیلہ تھا جہاں پر بارش نہیں ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک سبز مائل رنگ والی گدھی تھی اور ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اور میرا اپنا پستان میں بھی دودھ نہیں تھا۔ ہم سفر کر رہے تھے اور بارش کی دعائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس در یتیم کو جیسے ہی گود میں اٹھایا تو گویا چودھویں کا چاند میری گود میں مسکرایا۔ آپ مسکرائے تو مجھے سارا جہاں مسکراتا نظر آیا۔ آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، میرا مقدر کھل گیا اور ایک نور میرے سینے میں اتر گیا۔ مجھے لگا کہ یہ بہت ہی کوئی عظمت و بلندی والا بچہ ہے۔ میرے شوہر نے بھی بچے کو گود میں لیا اور اس کے چہرے پر بھی مجھے بڑا مسرت اور شادمانی کے آثار نظر آئے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بچے کو گود میں ہی لیتے، غریب بھی نہ رہے اور تنگ دست بھی نہ رہے۔ میری چھاتی میں بھی دودھ اتر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں چھاتی سے دودھ نوش فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر آئی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا تو اس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ میرا شوہر خوش ہو کر کہنے لگا، واللہ یا حلیمۃ لقد اخذنا نسمۃ مبارکۃ، اے حلیمہ بخدا ہمیں بڑی ہی برکت والی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ یا برکت النبی تعالی انزلی ثم لا ترتحلی، اے برکت نبی آ ہم پر بھی اتر جا پھر مت جا۔ یا برکت النبی تعالی انزلی ثم لا ترتحلی۔ اس بچے کی برکت سے ہمارے چہرے منور ہو گئے، ہمیں قافلے میں عزت ملنے لگی، ہر کوئی ہمیں مبارکباد دینے لگا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہر چیز میں برکت تھی، اور جب اس سے پہلے ہماری سواری جب اس قافلے میں چل رہی تھی تو سواری اتنی تیز ہو گئی کہ عورتیں کہنے لگیں، حلیمہ تمہاری سواری تو چل کر نہیں دیتی تھی اور اب کیسے اسے پر لگ گئے؟ تو میں نے کہا یہ اس بچے کی برکت ہے۔
فرماتی ہیں کہ کہاں تو ہمارے کھیتوں میں جانوروں کے لیے گھاس نہ تھی، لیکن اب جب بکریاں چر کر آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور تھن بھی دودھ سے خوب بھرے ہوتے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پورے قبیلے میں ہمیں عزت ملنے لگی۔ زرعِ شاداب و ہر درعہ پر شیر سے، برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی تھی، بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ایک بکری آگے آئی، اس نے حضور کو سجدہ کیا اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ فرماتی ہے کہ حضور کی برکت سے میرا گھر زعفران کی خوشبو سے مہکتا تھا، ہر طرف آپ کی برکتوں کا چرچا ہو گیا اور لوگ آپ کی برکتوں کے حصول کے لیے میرے گھر جمع رہتے، اللہ سے دعائیں کرتے، یہاں تک کہ کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوتی یا کسی کا جانور بیمار ہوتا تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ننھے ہاتھ کو اپنی تکلیف کی جگہ پر لگاتا تو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرما دیتا تھا۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر،